الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر ہم مثال کے طور پر کسی کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمیں ہمارا کوئی دوست آ کر بتائے کہ بات یہ ہے کہ میں نے پرنسپل صاحب کو سنا ہے کہ وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، تو یہ پرنسپل صاحب تمہارا بڑا ذکر کر رہے تھے، اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی تعریف کی گئی ہے جب اس کو پتہ چلے گا کہ پرنسپل صاحب میرا ذکر کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے، تو وہ کتنا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ پرنسپل صاحب میرا ذکر کر رہے تھے۔ اسی طرح تھوڑا اور اوپر آئیں کہ اگر کسی بندے کو پاس جا کے یہ بتایا جائے کہ فلاں جو بڑی شخصیت ہے ہمارے شہر کی، وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی، تمہارا ذکر کر رہی تھی، اب سننے والے کو اس پر کتنی حیرانگی اور خوشی ہوگی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے مفتی صاحب وہ میرا ذکر کر رہے تھے، میری تعریف بیان کر رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کو آگے بتایا جائے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تمہارا ذکر کر رہا تھا، وہ تمہاری تعریف بیان کر رہا تھا، تب آپ اندازہ کریں اس سے بندے کو کتنی خوشی محسوس ہو کہ پریزیڈنٹ میرا ذکر کر رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، تو بندہ اس سے فرحت محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہمارا ذکر کرے تو وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ مرتبہ کرے یا دو چار مرتبہ کر دے، اور اپنی مرضی سے کرے، جب چاہے تعریف کر دے، چاہے تو نہ کرے، تو وہ اس کی اپنی مرضی۔ لیکن جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت مقدسہ بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 152، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب کل کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوقات کو پیدا فرمانے والا، وحدہ لا شریک، خالق و مالک، پوری انسانیت، پوری مخلوقات جس کے سامنے سر جھکاتی ہے، اب وہ ذات یہ حکم ارشاد فرما رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے فَاذْكُرُونِي، تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں، اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہوتا یہ کہ وہ چونکہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ اگر یہ حکم ارشاد فرماتا کہ تم میرا ذکر کرتے رہو اور اللہ ہماری طرف توجہ ہی نہ دیتا بالکل بھی، تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے؟ ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، لہذا اگر ایسا ہوتا وہ فرماتا کہ میرا کثرت سے ذکر کرو اور اللہ بالکل توجہ نہ دیتا، بالکل جائز تھا، وہ مالک ہے، خالق ہے، جو مرضی کو میرے ساتھ فرماتا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ خالق و مالک ہو کر کتنی شفقت فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر اور بڑی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ بندے کو یاد کرے گا یا کوئی خاص وقت ہے تبھی اس کا ذکر کرے گا، نہیں، اے بندے، یہ مومن، یہ تیرے اوپر ہے، تو جس وقت، جب چاہے، جتنی مرتبہ چاہے اپنے رب کا ذکر کر، تیرا رب اسی وقت اتنی ہی مرتبہ تیرا ذکر کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں تو آپ کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی کہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ تو ہم جیسی مخلوق، ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہماری کیا ویلیو ہے، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہو کر ہمارا ذکر کرے تو بندے مومن تیری کیا شان و عظمت ہوگی،
کہ اگر دنیا دار کو بڑا بندہ ہمارا ذکر کر دے، تھوڑی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور جس کا رب اس کو یاد کر رہا ہو، اس کا ذکر کر رہا ہو، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ تو اس سے پتہ چلا ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ اے بندے مومن، تو یہاں ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کرے گا۔ تو چند بندوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا، وہ بہترین مخلوق کے سامنے تیرا ذکر کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک ایک اور سن لیں، فرمایا کہ بندہ جب تک میرا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب تک میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے متحرک رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بس وضاحت اس حوالے سے سننے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ ایک ہے غفلت بھرا ذکر، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، نہ مانا پتا نہ توجہ اللہ کی طرف، بس زبان ہل رہی ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ تو یہ اصل مراد نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر جاننا کہ اللہ میرے قریب ہے، اللہ کو اپنے قریب جاننا، اس کی طرف اپنی توجہ لگانا، یہ ذکر ہے۔ اگرچہ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن آپ دل ہی دل میں اپنے رب کو سوچ رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے قریب ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ غور و فکر بہترین ذکر ہے۔ اصل ذکر کیا ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اس کو اپنے قریب محسوس کرنا، تو یہ چیز ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ حالی تسبیح گھمانا ہی یہ ذکر نہیں ہے، جبکہ دل غافل ہے، ذہن اللہ کی طرف ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اصل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو اپنے قریب سمجھنا، اس کو اپنے قریب تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قریب ہے، وہ میری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔